بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت کا آڈیو سیشن جس میں ہم کتاب پڑھ رہے ہیں نقوش عصمت، جس میں 4 معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ہم تک معلومات پہنچ رہی ہیں، جس کے مؤلف ہیں علامہ سید ذیشان حیدر جوادی۔ اور اب تک ہم 13 آڈیوز میں کافی کچھ اس کتاب میں سے علم حاصل کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں، یہ 14th آڈیو ہے جس کے اوپر جس میں ہم مولا علی کے حوالے سے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ آئیے جہاں تک ہم نے پچھلی آڈیو میں چھوڑا تھا اس سے آگے چلتے ہیں۔ حکام وقت نے اپنے مشکلات میں آپ ہی کی طرف رجوع کیا تھا اور ان کی علمی گتھیوں کو آپ ہی نے سلجھایا تھا۔ اسلام میں جتنی عظیم شخصیتیں فقہی، ادبی، اخلاقی یا صوفی قسم کی پائی جاتی ہیں، سب کا سلسلہ شاگردی آپ ہی کی ذات اقدس تک منتہی ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ مختلف علوم میں کمال اعلیٰ کے علاوہ علم نحو کے قواعد کی ایجاد آپ ہی نے فرمائی اور حروف کے تعارف کے اصول آپ ہی نے تعلیم فرمائے۔ اخلاقی اعتبار سے غلاموں کے ساتھ آپ نے ایسا برتاؤ کیا کہ انہوں نے غلامی کو آزادی پر ترجیح دی ہے، اور نیا لباس قمبر کو عطا فرمایا ہے تو پرانا یا معمولی لباس خود زیب تن فرمایا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ محاصرے کے دوران عثمان کے لیے آب و دانے کا انتظام آپ ہی نے کیا۔ ابن ملجم کی گرفتاری کے بعد اسے سیراب کرنے کا حکم آپ ہی نے دیا ہے۔ زہد کا یہ فلسفہ آپ ہی نے سمجھایا ہے کہ زہد اس امر کا نام نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کا مالک نہ ہو، زہد اس امر کا نام ہے کہ کوئی چیز انسان کی مالک نہ بننے پائے اور اس کا اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رہے، خواہشات کے ہاتھ میں نہ جائے۔ قرآنی اعتبار سے آیت ولایت و تطہیر و مباہلہ و بلغ جیسی کم سے کم 313 آیات ہیں جن میں صراحت کے ساتھ آپ کے کمالات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ویسے سارے قرآن کا محور و مرکز آپ ہی کی ذات گرامی ہے، چاہے آپ کا اپنا تذکرہ ہو یا دوستوں کا ذکر ہو یا دشمنوں کا ذکر ہو، یہاں تک کہ ہر یا ایھا الذین آمنو کا راس و رئیس آپ ہی کی ذات گرامی کو قرار دیا گیا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ بھی درود پڑھ لیجئے۔ سیاسی اعتبار سے آپ کی سیاست ہر دور کے لیے ایک مستقل نمونہ عمل ہے، جس کے چند نمونے یہ ہیں، یہ میں نمونے پیش کرتی ہوں، یہاں پہ ڈاٹ ڈال کے وہ نمونے بتائے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سخت ترین حالات میں بھی آپ نے اپنے حق کے مطالبے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، جبکہ مذہب کے تحفظ کے لیے بدر سے لے کر حنین تک ہر میدان میں رہے اور بعد میں بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لیے جمل و صفین و نہروان میں کمال شجاعت کا مظاہرہ کرتے رہے، اور اس طرح پاکیزگی نفس کا ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا۔ نیکسٹ ڈاٹ ہے کہ اپنے جملہ حقوق کے غصب ہو جانے کے بعد بھی حکام وقت کو مشورہ دیتے رہے اور ان کی مشکل کشائی فرماتے رہے کہ اسلام کے معاملات کو شخصیت سے بالا تر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اگلا ڈاٹ ہے عثمان کو محاصرے کے دوران آب و دانہ فراہم کیا، جبکہ انہوں نے براہ راست آپ کے مقابلے میں حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگلا ڈاٹ ہے جمل کی فتح کے بعد بھی عائشہ کو بسد احترام واپس پہنچا دیا کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بہرحال ضروری ہے، چاہے خود شخصیت قابل احترام نہ رہ گئی ہو۔ اگلا ڈاٹ ہے صفین کے موقع پر لشکر معاویہ نے پانی بند کر دیا، لیکن جب آپ کو نہر پر قبضہ ملا تو فوراً پانی کے عام ہونے کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگلا ڈاٹ ہے اسی جنگ میں قرآنوں کے نیزوں پر بلند ہو جانے کے بعد جیتی ہوئی جنگ کو روک دیا کہ اسلام میں فتوحات کا معیار ملک پر قبضہ نہیں ہے، قرآن کی حاکمیت کا قائم کرنا ہے۔ اگلا ڈاٹ ہے جناب شہربانو گرفتار ہو کر آئیں تو ان کے ساتھ کنیزوں جیسا برتاؤ کرنے کے بجائے انہیں اپنے عزیز ترین فرزند کی زوجیت میں اپنے عزیز ترین فرزند کی زوجیت کا شرف عنایت کر دیا، جس نے ایک پوری قوم کے دلوں کو فتح کر لیا۔ اگلا ڈاٹ ہے عمرو عاص نے میدان جنگ میں برہنگی کا حربہ اختیار کیا، براہنگی
کا حربہ اختیار کیا تو اسلامی قوانین کے احترام میں اسے نظر انداز کر دیا، ورنہ دوہری سزا کا حقدار ہو چکا تھا۔ اگلا ڈاٹ ہے، سر اقدس پر ابن ملجم کی تلوار لگنے کے بعد فزتو و رب الکعبہ کا نعرہ لگا کر واضح کر دیا کہ اسلام میں کامیابی کا معیار دشمن کا گلا کاٹنا نہیں ہے بلکہ راہ خدا میں اپنی قربانی پیش کر دینا ہے اور آخر وقت تک اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی بسر کرنا ہے۔ اگلا ڈاٹ ہے، فدق کے موقع پر خود دربار میں جانے کے بجائے صدیقہ طاہرہ کو دعویٰ پیش کرنے کے لیے بھیج دینا اتمام حجت کی بہترین سیاست ہے جسے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ امت کے پاس نہ آیات قرآن کا احترام ہے اور نہ قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جو قوم اپنے نبی کی بیٹی کے وسیلے حیات پر قبضہ کر کے اسے فاقوں پر مجبور کر سکتی ہے، اس سے کس شرافت اور احسان مندی کی توقع کی جاتی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اگلا ڈاٹ ہے، آپ کے سامنے دنیا مختلف شکلوں میں آتی رہی لیکن ہر مرتبہ ٹھکرا دیا، اور جب تک مذہب کی ضرورت پیش نہیں آئی تخت حکومت کی طرف مڑ کر بھی دیکھنے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ صفین کے موقع پر تو مقام ذی قار میں اپنی بوسیدہ نالین کی مرمت فرماتے ہوئے ابن عباس سے فرما دیا کہ میری نگاہ میں یہ جوتیاں تمہارے تخت و تاج سے کہیں زیادہ قیمت رکھتی ہیں۔ دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دینے کا مفہوم ہی یہ ہے کہ دنیا برابر قدموں میں آتی رہی لیکن آپ اس کی طرف سے برابر اعتراض فرماتے رہے۔ اگلا ڈاٹ ہے، دنیا کی نعمتوں کے بارے میں آپ کا یہ ارشاد گرامی ہمیشہ یاد رکھنے کی قابل ہے کہ اس سے آپ کی سیاست کی بنیادوں کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور دنیا والوں کو زندہ رہنے کا بہترین سبق حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا نے کیا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کی بہترین غذا شہد ہے جو ایک جانور کا فضلہ ہے۔ دنیا کا بہترین مشروب پانی ہے جو زمین پر بہتا پھرتا ہے۔ دنیا کی بہترین لذت جنسی لذت ہے جس کا خلاصہ نجاست کا نجاست سے اتصال ہے۔ دنیا کا بہترین لباس ریشم ہے جو ایک جانور کے جسم کا فاضل حصہ ہے۔ دنیا کی بہترین سواری گھوڑا ہے جو جنگ و جدال کا مرکز ہے۔ دنیا کی بہترین سونگھنے کی چیز مشک ہے جو ایک جانور کا جمع ہوا خون ہے۔ دنیا کی بہترین سننے کی آواز گانا ہے جو نگاہ قدرت میں انتہائی ناپسندیدہ اور حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی ایسی معرفت جسے بھی حاصل ہو جائے وہ اپنا مقصد حیات نہ دولت کو بنا سکتا ہے نہ ریاست کو۔ اس کی نگاہ میں نہ راحت دنیا کی کوئی حیثیت ہے اور نہ نعمات دنیا کی۔ یہ تو انسان کی بے معرفتی ہے کہ اپنی سیاست کا محور دنیا کو بنائے ہوئے ہے اور اپنے سے پست تر مقصد پر جان دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایک سانپ کی جیسی ہے جس کا ظاہر انتہائی نرم اور نازک ہوتا ہے اور باطن انتہائی ستم قاتل۔ رب العالمین ہر بندہ مومن کو یہ عرفان عطا فرمائے اور اس ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ادبی اعتبار سے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ادبی اعتبار سے آپ کے کلام کا وہ مجموعہ جسے سید شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے اور جسے بجا طور پر نہج البلاغہ کا نام دیا گیا ہے، فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کے بارے میں علماء لغت و ادب نے تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق کہہ کر قلم رکھ دیا۔ سبحان اللہ، کہ اس سے زیادہ جامع تعریف کا امکان نہیں ہے۔ یہ مجموعہ اگرچہ مکمل نہیں ہے اور اس کے بعد مستدرک نہج البلاغہ کے نام سے دوسرا مجموعہ بھی تیار کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بہترین مجموعہ ہے جو ترتیب و تبویت اور سند و ثبوت کے اعتبار سے بھی بہترین درجے کا مالک ہے، اور بہت سے علماء نے اس کے ایک خطبے کے مدرک و ماخذ کا بھی سراغ لگایا ہے اور اس کی مکمل نشاندہی کی ہے، جو مدارک النہج البلاغہ اور اسناد و نہج البلاغہ وغیرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ بعض علماء اسلام نے اپنے مخصوص نظریات کی بنا پر اس کے بعض خطبوں کے بارے میں تشکیک کرنا چاہی اور یہ ظاہر کرنا چاہا
ہے کہ امیر المومنین کا کلام نہیں ہے، بلکہ سید رضی نے اپنی طرف سے تیار کر کے حضرت کی طرف منسوب کر دیا ہے، لیکن اس کا واضح سا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اولاً تو اس خطبہ شقیقہ کے کلمات کا تذکرہ سید رضی کی پیدائش سے پہلے کے علماء کے بیانات میں بھی پایا جاتا ہے، لہٰذا ان کی تصنیف ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ارباب بلاغت اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ سید رضی یا کوئی بھی دوسرا شخص اگر اس انداز کا کلام پیش کرنا چاہے تو اس کی حدود امکان سے باہر ہے۔ بے شک سید رضی کا اپنا نظم و نثر کا کلام بھی موجود ہے اور امیر المومنین کی نہج البلاغہ بھی موجود ہے۔ دونوں کا موازنہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے اہل فن جانتے ہیں کہ دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور ایک کے کلام کو دوسرے کی طرف ہرگز منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے میں حضرت نے خطبات ہیں جو کل یا جز کی شکل میں جمع کیے گئے ہیں۔ دوسرے حصے میں آپ کے مکتوبات ہیں جنہیں خط یا فرمان یا وصیت کی شکل میں تحریر کیا گیا ہے، اور تیسرے حصے میں متفرق کلمات ہیں جو جوامع الکلم کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کے ہر فقرے میں مطالب کا ایک سمندر ہے یا حکمتوں کا ایک صحیفہ ہے جسے نقطے میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ یہاں تک یہ والا پوائنٹ ختم ہوتا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے اولاد و ازواج۔ آئیے ہم اس حوالے سے بھی مولا علی کی اولاد اور ازواج کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کتاب میں ہمیں کیا علم ملے گا۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے بیان کے مطابق آپ کی 27 یعنی 27 اولادیں ہیں۔ بارگاہ الہی میں التماس کی دعا قبول ہوئی، ہاتھ درست ہوا تو اس نے عظمت نہیں، یہاں پہ یہ کچھ لگتا ہے مجھے، میں نے غلط پیج کو دیکھ لیا، میں دوبارہ سے آپ کو یہاں سے پڑھتی ہوں جی، کچھ پیجز کا آگے پیچھے ہو گیا تھا۔ اولاد و ازواج۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے بیان کے مطابق آپ کی 27 اولاد تھیں۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب زینب کبریٰ، جناب زینب صغریٰ المعروفہ بآم الکلثوم، جن کی والدہ گرامی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور جن میں سے جناب زینب کا عقد حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوا تھا، جن کے 2 فرزند اون و محمد اور محمد واقع کربلا میں دو فرزند اون اور محمد واقع کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اور جناب ام کلثوم کا عقد محمد بن جعفر سے ہوا جن سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ان 4 اولاد کے علاوہ ایک محسن ہے جنہیں شکم مادر ہی میں شہید کر دیا گیا، اور جن کا نام پیغمبر اسلام نے قبل ولادت محسن قرار دیا۔ محمد جن کی کنیت ابو القاسم ہے اور جن کی والدہ خولہ حنفیہ تھیں، اپنے وقت کے نہایت درجہ شجاع اور بہادر انسان تھے، یہاں تک کہ مولا کائنات کے سامنے ایک ذرا کے طولانی ہو جانے کے بنا پر اسے ہاتھ سے کھینچ کر توڑ دیا۔ آپ کی پیدائش کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی اور اپنا نام اور اپنی کنیت بھی عنایت فرمائی تھی۔ دور خلافت دوم میں پیدا ہوئے اور دور عبد المالک بن مروان میں 65 سال یعنی 65 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ان کی اولاد کی تعداد 24 تھی اور 14 ان میں سے فرزند تھے جن کی نسل کافی بڑھی اور مختلف اطراف و اکناف میں پھیل گئی۔ عمر و رقیہ کبریٰ جن کی والدہ ام حبیب بنت ربیعہ تھیں، عباس، جعفر، عثمان، عبداللہ، اکبر جن کی والدہ کا نام ام البنین فاطمہ کلابیہ تھا، جن سے امیر المومنین نے جناب عقیل کے مشورے کی بنا پر عقد کیا تھا کہ عرب میں ان سے زیادہ بہادر خاندان نہیں ہے، اور جس رشتے کی بنا پر ملعون نے ان حضرات کو بھانجا کہہ کر پکارا تھا اس کا تعلق بھی بنی کلاب سے تھا۔ محمد اصغر، عبداللہ، ان دونوں کی والدہ لیلہ بنت مسعود ارمیہ تھیں اور یہ دونوں کربلا میں شہید ہو گئے۔ محمد کی کنیت ابو بکر بھی تھی۔ یحییٰ ان کی والدہ جناب اسماء بنت امیس تھیں۔ ام محسن، رملہ، ان دونوں کے نام ام سعادیہ بنت عروہ بن مسعود ثقفی تھیں، اور یہ رملہ کبریٰ ہیں۔
اور یہ رملہ کبریٰ ہیں۔ نفیسہ، زینب صغریٰ، رقیہ صغریٰ، ان تینوں کی والدہ بقول ابن شہر آشوب ام سعید بنت عروہ تھیں، اور ام محسن اور رملہ کی والدہ کا نام ام شعیب مخزومیہ تھا۔ نفیسہ کو ام کلثوم صغریٰ بھی کہا جاتا تھا، اور اس طرح حضرت کی اولاد میں متعدد زینب اور متعدد ام کلثوم تھیں۔ رقیہ صغریٰ کا عقد جناب مسلم بن عقیل سے ہوا تھا۔ ام ہانی، ام الکرام، جمانہ، امامہ، ام سلمہ، میمونہ، خدیجہ اور فاطمہ۔ بعض مورخین نے اولاد کی تعداد 36 بتائی ہے، 18 فرزند اور 18 دختر۔ مذکورہ بالا تفصیل سے ازواج مطہرات کی فہرست بھی معلوم ہو گئی، لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان تمام ازواج میں کسی کا مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے برابر نہیں ہے، اور آپ نے ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا عقد اسی طرح نہیں کیا تھا جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کی زندگی میں کوئی دوسرا عقد نہیں کیا تھا۔ اور یہ ان دونوں خواتین کا ایک مخصوص امتیاز ہے جو قدرت کی طرف سے عنایت ہوا تھا۔ امیر المومنین کی شہادت کے وقت ان تمام ازواج میں صرف 4 خواتین موجود تھیں، باقی 18 ام ولد تھیں۔ ان 4 خواتین کے اسماء گرامی یہ ہیں: امامہ، اسماء بنت امیس، لیلہ اتمیمہ، ام البنین۔ یہ 4 نام ہیں، میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں: امامہ، اسماء بنت امیس، لیلہ اتمسیمیہ، اس کی ہجے تھوڑی سی مجھے مشکل لگی ہے، اور اگلا نام ہے ام البنین۔ آگے چلتے ہیں۔ امام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رشتے کی بہن جناب زینب کی بیٹی تھیں، اور امیر المومنین نے صدیقہ طاہرہ کی وصیت کی بنا پر سب سے پہلے انہی سے عقد کیا تھا۔ اچھا، امیر المومنین کی نسل کا ایک سلسلہ محمد الحنفیہ سے چلا ہے اور ایک عباس علمدار سے۔ عباس علمدار کے فرزند عبید اللہ کے فرزند حسن بن عبید اللہ تھے، اور ان کے 5 فرزند تھے: عبید اللہ بن الحسن جو امیر مکہ اور مدینہ بھی تھے، عباس جو بہترین خطیب تھے، حمزہ الاکبر، ابراہیم اور فضل۔ یہ سب نام ہیں۔ فضل کے 3 فرزند تھے: جعفر عباس اکبر اور محمد۔ حمزہ الاکبر کی نسل میں بہت سے صاحبان علم و فضل و کمالات و کرامات گزرے ہیں، جن میں معروف و مشہور شخصیت جناب قاسم بن علی بن حمزہ الاکبر کی ہے، جن کا مزار حلہ کے قریب ہے اور مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ یہاں تک تو ہم نے ازواج و اولاد کے بارے میں دیکھ لیا۔ اس سے آگے جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے چہاد معصومین کے بارے میں مکمل جو سوانح حیات ہم تک پہنچ رہی ہے، اس کا ٹاپک آتا ہے اصحاب کرام، یعنی یہاں پر مولا علی کے اصحاب کے حوالے سے اب ہم مزید جانتے ہیں۔ آئیے، یوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سخت ترین حالات میں بھی امیر المومنین کا ساتھ دینے والے افراد بے شمار تھے، اور بعض اوقات میدان جہاد میں یہ تعداد 1,00,000 کے قریب پہنچ جاتی تھی، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیعت کرنے والے یا جنگ میں شرکت کرنے والے افراد اور ہوتے ہیں، اور باکمال اصحاب باوفا اور ذیل میں انہی باکمال اور باوفا اصحاب میں سے چند ایک کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ مفصل حالات کے لیے اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اچھا جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہم صرف شارٹ ایک پیراگراف پڑھیں گے۔
اچھا آگے چلتے ہیں. اصحاب امیر المومنین میں بعض وہ افراد بھی ہیں جن کا شمار اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہوتا ہے اور ان کا تذکرہ اس ذیل میں ہو چکا ہے. اچھا یہ جو ہم نے پہلے چیپٹر پڑھا تھا نا جہاں پہ رسول اللہ کے بارے میں، تو وہاں پہ یہ اصحاب، کیونکہ ظاہر مولا علی ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے نا رسول پاک کے، تو اس لیے بہت سارے ایسے نام ہوں گے کہ جو کہ ان کے ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں، لہٰذا ان کے اسماء کی تکرار نہ ہوگی، اگرچہ ان کا مرتبہ ان تمام ذکر ہونے والے افراد سے بالا تر ہے اور کوئی صحابی سلیمان محمدی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اچھا جی، پہلے جو صحابی ہیں وہ ہیں اسبغ بن نباتہ. یہ بڑے مشکل نام آئیں گے لیکن ہم کوشش کریں گے اچھا پڑھتے رہیں. پہلے ہیں اسبغ، الف صاد بے غین، اسبغ بن نباتہ، نون بے الف تے اور ہے. یہ خواص اصحاب امیر المومنین میں سے تھے اور آپ کے ذخائر میں شمار ہوتے تھے. امیر المومنین کی فوج میں بعض افراد تھے جنہوں نے آپ سے وفاداری کا عہد کیا تھا اور آپ نے ان سے جنت کا وعدہ. ان افراد کو شرطۃ الخمیس کہا جاتا ہے. خمیس لشکر کا نام ہوتا ہے کہ اس میں میمنہ، مصرع، قلب مقدمہ اور ساقہ 5 ہوتے ہیں اور شرطہ اسے باہمی شرط اور قرارداد کی بنا پر کہا جاتا ہے. اسبغ بن نباتہ انہی افراد میں شامل تھے. بعض علماء اسلام نے ان کی روایات کو صرف اس جرم میں ناقابل اعتبار قرار دیا ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت میں دیوانے ہو رہے تھے. دوسرے صحابی ہیں اویس قرنی. آئیے ان کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بے حد مدح فرمائی ہے اور ان سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر فرمایا ہے اور یمن سے آنے والی خوشبو کے رحمان سے تعبیر کیا ہے. سبحان اللہ. ماں سے ایک ساعت کی اجازت لے کر یمن سے مدینہ سرکار دو عالم کی ملاقات کے اشتیاق میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے. ماں کی اطاعت کے خیال سے بلا ملاقات واپس چلے گئے. حضور نے جذبے کی بے حد قدر کی اور فرمایا کہ اویس کو قبیلہ ربیعہ و مضر کے برابر شفاعت کرنے کا حکم دیا جائے. واہ! اویس پوری رات رکوع یا سجود میں گزار دیا کرتے تھے. زہاد ثمانیہ میں شمار ہوتے تھے. صفین میں امیر المومنین کی رکاب میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. مقام رقہ یعنی شام میں آج کل حکومت ایران کے زیر نگرانی عظیم الشان مقبرہ تعمیر ہو رہا ہے. حقیر کو چند بار زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے. واضح رہے کہ زہاد ثمانیہ میں ربیع بن خیثم، ہرمن بن حیان، اویس قرنی، عابد بن عبد قیس، ابو مسلم خولانی، مسروق بن الاجزا یعنی الف لام جیم زے اور عین ہے. اس کے بعد حسن بن ابی الحسن، اسود بن یزید کا شمار کیا جاتا ہے، جن میں ابتدائی 4 افراد امیر المومنین کے مخلصین میں تھے اور باقی 4 اہل باطل میں شمار ہوئے. تیسرے صحابی ہیں حارث بن عبداللہ العاور الحمدانی. یمن کے قبیلے ہمدان کی ایک نمایاں فرد اور امیر المومنین کے مخصوص اصحاب میں تھے. ان کی روایت نے سنن اربع میں بھی درج کی گئی ہیں اور ان کو افقہ الناس، افرز الناس اور احسب الناس شمار کیا جاتا ہے. ایک شب امیر المومنین کی ملاقات کے اشتیاق میں اچانک وارد ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، میں خود ہر چاہنے والے کے سرہانے وقت آخر حاضر ہوتا ہوں. سبحان اللہ. مولا کتنا کرم کرتے ہیں آپ، تاکہ دنیا سے مطمئن اور مسرور رخصت ہو. واضح رہے کہ جناب شیخ بہانی انہی حارث ہمدانی کی نسل سے تھے، اس لیے کبھی کبھی انہیں حارثی بھی لکھا جاتا ہے. مزید یہ کہ امیر المومنین کے دور سے امام صادق علیہ السلام کے دور تک ہمدانی یعنی میم ساکن قبیلے ہمدان کی طرف اشارہ تھا. اس کے بعد سے ہمدان شہر کی طرف نسبت کا بھی احتمال پایا جاتا ہے، جسے ہمدان بن قلوح بن سام بن نوح نے آباد کیا تھا.
چوتھے صحابی ہیں ہجر بن عدی الکندی الکوفی، امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب ابدال میں شمار ہوتے تھے اور روزانہ 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ صفین میں قبیلہ کندہ کے علمبردار تھے اور نہروان میں پورے لشکر امیر المومنین کے سردار تھے۔ معاویہ کے ایک والی نے انہیں حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کرنے کی دعوت دی۔ توبہ توبہ۔ انہوں نے ممبر پہ جا کے خود معاویہ اور ان کے گورنر پر لعنت کی، جس کے نتیجے میں سن 51 یعنی 51 میں شہید کر دیے گئے، اور ان کے ساتھ حسب ذیل حضرات بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اب میں ان کے نام پڑھتی ہوں۔ شریک بن شداد حضرمی، سیفی بن شہل الشہیابی، قبیصہ بن الابسی، مجزر بن شہاب المنقری، قدام بن حیان الغزی، عبد الرحمن بن حسان الغزی۔ ان تمام حضرات کی قبر مرج عذرا میں دمشق کے قریب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرج عذرا میں میم رے جیم، ٹھیک ہے لسنرز، مرج عذرا میں بعض مقربین بارگاہ احدائیس کی شہادت کی خبر تھی جس کی بنا پر عائشہ نے معاویہ سے شدید احتجاج کیا، لیکن اس احتجاج کا کیا اثر ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ نمبر 5، رشید ہجری، امیر المومنین کے اصحاب خاص اور حاملان اسرار میں شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ میثم تمار اور حبیب بن مظاہر ایک دوسرے کو اس کی شہادت کی خبر دے رہے تھے تو لوگ حیرت زدہ تھے کہ رشید آ گئے، اور انہی نے یہ اضافہ کر دیا کہ حبیب کا سر لانے والے کو زیادہ انعام دیا جائے گا، تو لوگوں نے مزید حیرت کا اظہار کیا، لیکن بالآخر تمام خبریں صحیح ثابت ہوئیں۔ ابن زیاد نے طلب کر کے حضرت علی سے براءت کی دعوت دی، فرمایا کہ یہ ممکن ہے، مولا نے مجھے خبر دی ہے کہ ان کی محبت میں ہاتھ پاؤں اور زبان سب قطع ہوں گے اور سولی دی جائے گی۔ ابن زیاد نے ہاتھ پاؤں کاٹ کر زبان کاٹنے سے انکار کر دیا۔ رشید نے علوم علویہ کی اشاعت شروع کر دی تو مجبوراً زبان بھی قطع کر دی۔ صدقہ امیر المومنین علیہ السلام۔ چھٹے صحابی ہیں زید بن سوحان العبدی، ان کا شمار اصحاب و ابدال میں ہوتا تھا۔ جنگ جمل میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ عائشہ نے ماں ہونے کے رشتے سے جنگ جمل میں شرکت کی دعوت دی تو جواب میں لکھا کہ مجھے ایسی بات کا حکم دے رہی ہیں جو خلاف مرضی خدا ہے، خود اس بات کو ترک کر دیا ہے جو عین مرضی خدا تھی۔ کرنا فی بیوتکن، مسجد زید کوفے کی مشہور مساجد میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بشارت دی تھی کہ تمہارا ایک عضو یعنی حصہ جسم کا تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ جنگ نہاوند میں ان کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں 7ویں صحابی کے بارے میں۔ سلیمان بن سراد الخزائی، جاہلیت میں ان کا نام یسیار تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیمان کر دیا۔ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ رہے۔ یزید کے حاکم بننے کے بعد اپنے گھر میں اجتماعی کر کے امام حسین علیہ السلام کو کوفے آنے کی دعوت دی، لیکن کربلا میں نصرت امام نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں 65 یعنی 65 ہجری میں توابین کی ایک جماعت لے کر انتقام کے کربلا کے لیے قیام کیا۔ ادھر سے شام کا 30,000 کا لشکر روانہ ہوا۔ راستے میں دونوں لشکروں میں شدید جنگ ہوئی اور سلیمان حسین سواد یہ نون حسین بن نمیر کے تیر سے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد تقریباً تمام ساتھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اور اب اس کے بعد ہم اگلے صحابی ہیں 8ویں، سہل بن حنیف انصاری، بدر و احد کے مارکوں میں بھی شریک ہوئے اور صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ صفین سے واپسی پر کوفے میں انتقال
کیا۔ امیر المومنین نے نماز جنازہ میں 25 تکبیریں کہیں اور فرمایا کہ سہل کے لیے 70 تکبیریں بھی روا ہیں۔ جنگ جمل کے لیے روانگی کے وقت امیر المومنین نے انہیں مدینے کا حاکم بنا دیا۔ اگلے 9ویں صحابی ہیں سعصع، صاد عین ہے، سعصع بن سوحان العبدی۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اصحاب امیر المومنین میں ان کے حق کی مکمل معرفت رکھنے والے صرف سعصع اور ان کے ساتھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مسلمان تھے، لیکن حضرت کی خدمت میں باریاب نہ ہو سکے۔ معاویہ کوفہ وارد ہوا تو لوگوں نے اس سے امان طلب کی۔ سعصع نے ممبر پر جا کر معاویہ پر لعنت کر دی، جس کے نتیجے میں کوفے سے نکال باہر کر دیے گئے۔ 10ویں صحابی ہیں ابو الاسود ظالم بن ظالم الدعلی، کتنا عجیب نام ہے، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ صاحبان علم و فضل میں تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں علم نحو تعلیم کیا تھا اور قرآن مجید پر نقطہ و اعراب لگانے کی تعلیم دی تھی۔ معاویہ نے ان کے یہاں حلوہ بھیجا تو 5-6 برس کی بچی نے کھانا چاہا۔ فرمایا کہ یہ حلوہ محبت علی سے دستبرداری کی اجرت کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ بچی نے برجستہ کہا خدا اس کا برا کرے، حلوہ مظفر کے ذریعے سید مطہر سے جدا کرنا چاہتا ہے، خدا بھیجنے اور کھانے والے دونوں کو غارت کرے۔ سن 69 ہجری میں 85 سال کی عمر میں بصرے کے طاعون میں انتقال کیا۔ اگلے صحابی ہیں 10 صحابی ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ لسنرز میرے خیال ہے جو باقی کے صحابی ہیں وہ ہم ٹوٹل 19 صحابی ہیں، تو ہم 10 ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم اگلی آڈیو میں پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ جو ہماری اگلی آڈیو ہوگی۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، میں سیمی زوار۔ آج بھی ہم نے بہت کچھ حاصل کیا، علم حاصل کیا، اور بہت خوبصورت کتاب نقوش عصمت سے، اور جس میں ہم حیات چہارد معصومین علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔